آپ کو وزیراعظم اس لیے نہیں بنایا گیا پھر ہم کسی تھیٹر سے کسی اچھے اداکار کو پکڑ لیتے جو نقلیں اتارتا. پرچیوں کے تانے دینے والے تم کروڑوں نقلی پرچیوں سے یہاں تک پہنچے ہو اور ہمارے سر پہ مسلط ہوئے. تم تو وہ ہو جو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون کون پیچھے تھا، دھرنے کو کس نے فنڈ کیا، کس نے کتنا مال بنایا، اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کون شامل ہے؟ دوسروں کو تانا دینے والوں تمہارا شہید اسامہ ہے. اے پی ایس کے بچوں کی شہادت ہوئی تم خوشیاں مناتے رہے. جس شخص کے نیچے کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا آج رو رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. ارے بھائی معیشت پہ حملہ تو تم نے سب سے پہلے. 1 گھنٹہ عمران نیازی اس کا کوئی وزیر، آپ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، چھوڑو سیکیورٹی، کھڑے ہو جاؤ اگر عوامی آدمی ہو، دیکھو عوام تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے. جس دن یہ گئے انشاءاللہ اس کے 24 گھنٹے سے بھی پہلے یہی ان کے سارے وزراء یہ اپنے سی وی لے کر یہ دوسری جگہ نوکریوں کی تلاش میں ہوں گے. آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ وزیر اعظم ہاؤس کو تالے لگا دیں، آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں. جو مافیا کی ایک بہانے بازی چل رہی ہے، ہر مافیا کے سرغنہ خود عمران نیازی صاحب ہیں. یہ حکومت ہے ہی مافیا. ان کی کابینہ میں سے لے کر ان کے وزراء، ان کے معاونین، کوئی ایک شخص ایسا بتا دیں جو ایک عام آدمی ہو، جو ایک عام ورکر ہو. یہ چلتے ہی مافیا میں ہیں اور عوام کی جیب کاٹ کر مافیا کا پیٹ بھرتے ہیں، پھر آ کے رونا دھونا شروع کرتے ہیں کہ ہم لٹ گئے. اگر مافیا ہی اس ملک پر حکومت کر رہا ہے تو آپ وزیر اعظم ہاؤس کو تالے لگا دیں، آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں جو آپ کل خود کہہ چکے ہیں. آپ یہاں سے جائیں اور پھر ہمیں دیکھنے دیں. یہ عوام دیکھ لے گی اور آپ کے چنے ہوئے مافیاز دیکھ لیں گے، ہم خود ان کو نمٹ لیں گے. لیکن آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ نے کل اس مرحلے پر جب معیشت ختم ہو چکی، موت سے تمام ہر پاکستانی لڑ رہا ہے، آپ نے کیا ضروری سمجھا کہ آپ آ کر مسخرہ پن کریں اسمبلی میں؟ آپ کو وزیر اعظم اس لیے نہیں بنایا گیا. اگر ہم نے اسی لیے وزیر اعظم بنانا تھا تو پھر ہم کسی تھیٹر سے کسی اچھے اداکار کو پکڑ لیتے جو نقلیں اتارتا. ہم نے آپ کو وزیر اعظم مسخرے پن کے لیے نہیں بنایا. آپ سے پہلے اس کرسی پہ بہت بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں. لیاقت علی خان بیٹھے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو بیٹھی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہیں. آپ شرم کر لیں. کیا آپ اس لیے الیکٹ ہوئے ہیں کہ مرتی ہوئی قوم کو آپ تھیٹر دکھائیں؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پرچیوں کے تانے دینے والے تم تو کروڑوں نقلی پرچیوں سے یہاں تک پہنچے ہو اور ہمارے سر پہ مسلط ہوئے. تم کس کو پرچی کا تانا دیتے ہو؟ وہ جس نے اپنا بچپن جیلوں کی سلاخیں دیکھتے، خاردار تارے دیکھتے، ماں کا ہاتھ پکڑ کے جیلوں کے باہر بیٹھے گزارا، اس کو پرچی کا تانا دیتے ہو؟ تم تو وہ ہو جو دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے. تم ان کو تانا دیتے ہو جنہوں نے اپنی جانیں دی. وہ وزیر پورٹس اینڈ شپنگ کے جو خود ہر قسم کے الزامات کی زد میں ہیں، جن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس نے اپنا مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے، جس نے اپنے ایم ڈی کو وہاں سے چلتا کیا کہ اس کے دوستوں کو وہ ٹھیکہ نہیں دیتا تھا، وہ ہمیں جے ٹی کا تانا دے رہا ہے. آپ جے ٹی نکالیں عزیر بلوچ کی. اگر ہمت ہے تو لے کر آؤ جے ٹی، اس کو عدالت میں ثابت کرو. اور پھر 2 کمیشنوں کا ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. ایک کمیشن جو عمران نیازی نے 2009 میں ہربیار مری کے حق میں وولزوچ کورٹ لنڈن میں ٹیسٹمنی دی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک کمیشن اس پہ بنایا جائے. ایک ملک کا غدار، اس ملک کی فوج اور عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کا، آپ کا وہ فریڈم فائٹر ہے، آپ کا حریت پسند ہے، آپ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں. ہم یہ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے نیچے ایک کمیشن بنایا جائے جو اس ٹیسٹمنی کو دیکھے اور بتائے کہ یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے. دوسرا کمیشن 2014 سے لے کے آج تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون کون پیچھے تھا، دھرنے کو کس نے فنڈ کیا، کس نے کتنا مال بنایا، اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کون شامل ہے، اس کے تانے بانے اس سازش کے کہاں سے جڑتے ہیں، کس ملک سے جڑتے ہیں. دوسروں کو تانا دینے والوں تمہارا شہید اسامہ ہے. دوسروں کو تانا دینے والوں تم بھول گئے ہو کہ حکیم اللہ محسود کی مرنے پر تم بین کرتے رہے. اے پی ایس کے بچوں کی شہادت ہوئی تم خوشیاں مناتے رہے. ہمارا گو کمانڈر جو تھے جنرل ثناء اللہ وہ شہید ہوئے. اگلے دن تم نے طالبان کو بلا کے کہا کہ دفتر کھولو، تم ہمارے بھائی ہو. ہم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ہتھیار ریاست کے خلاف اٹھانے والے کا وکالت کر سکتا ہے،
جس شخص کے نیچے کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا آج رو رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. ارے بھائی معیشت پہ حملہ تو تم نے سب سے پہلے، تم تھے جو کشمیر کے مودی کی واپسی کی دعائیں مانگتے تھے، تم تھے جس نے مودی کی ساری کیمپین چلائی. ہم 2 کمیشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں سامنے لاؤ جی آئی ٹی کے تمام الزامات، عزیر بلوچ کو سامنے لاؤ، لے کر آؤ عدالت میں. ہم بھی دیکھتے ہیں، صرف دھمکیاں مت لگاؤ. پی آئی اے کو، روزویلٹ ہوٹل کو گراؤنڈ کر کے کوڑیوں کے مول اپنے لوگوں کو بیچنے کی تیاری ہے. یہ میں عوام کو بتا رہی ہوں. یہ آخری ان کے جو ہے نا یہ ہاتھ جہاں جہاں مار سکتے ہیں ماریں گے، اور اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں. آپ کے جو وزراء ہیں، جو شاید یونین کونسل کے ممبر نہ منتخب ہو سکے، وہ صحافیوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کل سے کہ ہم کاٹ ڈالیں گے. ہم بھی دیکھیں آپ نے کتنے لوگ کاٹ کے قبرستان بھرے ہیں، ذرا ہمیں بھی دکھا دیں. کاٹ آپ سکتے ہیں لیکن صرف دانتوں سے، اور کوئی کاٹنے کی ہمت آپ کی نہیں ہے. آپ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، 1 گھنٹہ عمران نیازی، اس کا کوئی وزیر. ہم چیلنج کرتے ہیں، چھوڑو سیکیورٹی، کھڑے ہو جاؤ اگر عوامی آدمی ہو، دیکھو تمہیں کون کاٹتا ہے. عوام تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے. تم لوگوں کو کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو اپنے اور کل سے ایک اور بات جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، پہلے دن میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں، اور کل کہنے لگے کہ چلا بھی جاؤں تو میرے پیچھے میری پارٹی آپ کو چھوڑے گی نہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چلے گئے. پہلی بات تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ پہ چوائس نہیں ہے واحد، اور دوسری بات جس دن یہ گئے انشاءاللہ اس کے 24 گھنٹے سے بھی پہلے یہی ان کے سارے وزراء یہ اپنے سی وی لے کر یہ دوسری جگہ نوکریوں کی تلاش میں ہوں گے، جو اب بھی رات کے اندھیروں میں مختلف لیڈران کو میسج کرتے ہیں. لہذا خوش فہمی سے باہر آؤ عمران نیازی، اور یہ 2 کمیشنز جو ہیں ان کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. سامنے آؤ، تم عزیر بلوچ کو لاؤ اور ہم ان 2 کمیشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں.